یہ بڑے خوفناک اور حیران کن ہیں اسرائیل کے لیے بھی اور اس کے سہولت کاروں کے لیے بھی، ہم خیالوں کے لیے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایسا ہی ہے۔ دیکھیے، ایک حقیقت پسندانہ اس پہ تجزیہ کرنا چاہیے، ایک جذباتیت پر مبنی رائے کے بجائے۔ ایک طرف دنیا کی وہ طاقت ہے کہ جس کو دنیا کی سپر پاور یعنی کہ امریکہ کی مکمل آشیرواد حاصل ہے، جو کہ ٹیکنالوجی میں اپنی مثال آپ ہے، جس نے ہر چیز میں جو کہ انٹچبل، جس کے خلاف بیان دینے کی بھی، لب کھولنے کی کیا کیا سزا ہوتی ہے، وہ سب نے دیکھا ہے۔ اور اس طاقت کو صرف اس طرح ایک چیلنج کرنا کہ جس کے شہری جو ہے وہ اس وقت محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہو رہے ہوں، سائرن بج رہے ہوں اس شہر کی فضاؤں میں، ایک ایسا ملک ہے جو بظاہر اکیلا کھڑا ہو، جہاں اگر سپورٹ ہے بھی تو مطلب کوئی کھل کر اس طرح کسی بڑی طاقت کی سپورٹ ہی نہیں ہے، جو سپورٹ ہے وہ اندر خانہ ہے، اپنے بہت آس پاس کے جو ممالک ہیں وہاں سے بھی بہت زیادہ یعنی اس انداز سے ظاہر مسلم بلاک ہو یا او آئی سی، وہ بھی اس طرح نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ آپٹکس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس طرح کی رسپانس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ یقیناً عالمی منظرنامے میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ظاہر ہے ابھی اس کی تفصیلات آئیں گی، دیکھنا ہوگا کہ کیا اچیو ہوا ہے اور کیا اچیو نہیں ہوا، لیکن جو صرف یہ مناظر بھی ہیں یہ بھی اپنی اہمیت بہت زیادہ رکھتے ہیں کہ ایک آپ مطلب اس کو بہت ہی لوکلائز سطح پر کر لیں تو ایک ایسی طاقت کہ جس کے خلاف آواز اٹھانا، جس کے خلاف لب کھولنا مشکل ہو، وہاں کو اس کے انٹچبل ہونے کے تاثر کو ختم کرنا اور اس پر میزائل برسانا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اب باقی دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کتنا کہاں کس کا ڈیمیج ہوا یہ تو نمبرز آتے رہتے ہیں، چینج بھی ہوتے رہتے ہیں، اور اس کو ٹویسٹ کرنا اور اس کو پریزنٹ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ رہتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں ایران کے پاس مارجن بڑھتا ہے اپنے معاملات کو ٹیبل پر اسٹرانگلی پٹ کرنے میں، خاص طور پر اتوار کے تناظر میں جہاں ٹرمپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نیوکلیئر معاملات کو لے کر مذاکرات کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ اگریسر جو ہے وہ وکٹم بن کر گیم پلٹ دے گا پھر سے، یعنی اسرائیل دوبارہ سے وکٹم بن جائے گا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے اب یہ تو جو جس طریقے سے انپرووکڈ اٹیک اسرائیل نے اب کر دیا ہے، اس کے بعد تو ایران کے پاس انہوں نے چوائسز ہی بہت کم چھوڑی ہیں، یعنی کہ ایک وقت میں آپ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں، مذاکرات کی تاریخ اور مقام طے ہے، اتوار کو آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، اور ایسا بھی کچھ نہیں ہوا ہے کہ جناب کہ ایران کی طرف سے کوئی اٹیک ہوا اور اس میں آپ یکدم ایک طریقے سے یہ حملے شروع کر دیں، پہلے امریکی جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کا اطراف کے ممالک سے انخلا ہو، تو اس کا مطلب ہے نا کہ ایک طرف آپ مذاکرات کا دانہ ڈالے ہوئے تھے اور دوسری طرف پورا ہوم ورک کر رہے تھے اور یہ اٹیک کرنا تھا کہ اس دوران اچانک ایک رات نیتن یاہو برآمد ہوں اور وہ کہیں کہ جناب ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے اتنے قریب پہنچ گیا جتنا آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، ہینس ہم اب یہ کرنے لگے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز پوری کی پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اس میں تو اب اگر مذاکرات کے حوالے سے پہلے کوئی آپشن تھا بھی ایران کے پاس، جس طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ کو کبھی کبھی ایک تھوڑا سا ریٹریٹ بھی وار کا ہی حصہ ہوتا ہے، کبھی آپ کو حالات دیکھتے ہوئے ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا ہوتا ہے، لیکن اس راہ پر تو گامزن تھا ایران، جس کو سبوتاژ کیا اسرائیل نے اس طرح کا حملہ کر کے، ورنہ اس سے پہلے ایران اور امریکہ ایک معاہدے پر پہنچے تھے نا پچھلی امریکی رجیم کے تحت، جس کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر کہا کہ نہیں جناب یہ تو ٹھیک نہیں، اور ختم کر دیا اس کو، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو بات طے ہوئی تھی نا۔ تو یہ بہرحال یہ بہت واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی اب وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ صرف بہانے، یہ ایک لارجر گیم پلان ہے ایکسپینشنسٹ رجیم کا، نیتن یاہو کا، کہ جس میں اس کو اپنی مخالف ذہنیت رکھنے والے تمام ممالک کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ غزہ ہم نے دیکھا ہے، ایران اگلی منزل ہے، اور اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو پھر یہ ایران آخری منزل بھی نہیں ہوگی نیتن یاہو کے ناپاک ارادوں کی طرف۔ اچھا، اس میں خاص طور پر جب الیکشن ہو رہا تھا امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن، تو ایک اینٹی وار پریزیڈنٹ کے لیے بڑی آواز تھی، اور پاک بھارت جنگ کے تناظر میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کردار ادا کیا، گو کہ ان کے نائب صدر کہتے تھے کہ ہمارا تعلق نہیں، لیکن خیر بنیاد مرصوص شروع ہوا تو تعلق بھی بن گیا اور جنگ بندی بھی ہو گئی۔ اب یہاں پر بھی ایک نیا کانفلکٹ، ادھر رشیا یوکرین کے معاملات بھی سنبھالے نہیں جا رہے، ایک نیا کانفلکٹ، تو بنیادی طور پر یہ بھی ایک بڑا دھچکا نہیں ہے کہ ایک شخص جسے اینٹی وار پریزیڈنٹ کہہ کے لایا بھی گیا، اور وہ ابھی پاک بھارت جنگ کو بھی بار بار بتا رہے ہیں کہ میں نے سب کچھ سیٹل کروا دیا، وہ نئے کانفلکٹس کو بھی جنم دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور پھر ان کو سیٹل کروانے کے لیے اپنا کندھا بھی آفر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک لارجر پلان ہی ہے، یا یہ ان کی شخصیت کا آپ کہہ لیجیے حصہ ہے؟ ہاں دیکھیے، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کے حوالے سے لوگ کوئی بھی رائے رکھیں، ایک رائے جس پر سب کا اتفاق ہوگا ان کے حامیوں اور مخالفین کا، وہ یہ کہ وہ انپریڈکٹیبل شخصیت ہے۔
تو ابھی میں آج صبح بھی جب یہ اٹیک جب اسرائیل کی طرف سے ہوا تھا تب تمام تر بین الاقوامی چینلز پر یہ تجزیے ہو رہے تھے کہ اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی، تب تک امریکہ کا رسپانس نہیں آیا تھا کہ امریکہ اس پہ کس طرح رسپونڈ کرتا ہے، کیونکہ امریکہ نے بار بار کہا کہ اگر اسرائیل ایران پر کوئی جارحیت کرتا ہے تو امریکہ اس سے الگ ہے۔ اب اس کی دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو واقعی امریکہ کا مطلب یہ ہو کہ جناب ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں ایک نیا محاذ کھلے، اس لیے ہم اپنی لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، یا دوسرا پھر یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب اسرائیل نے جو کرنا ہو کر دے، لیکن جب ایران رسپونڈ کرے تو ایران سے اسرائیل کو رسپونڈ کرے، ہمارے ایسٹ جو کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کہیں ایمبیسیز کی صورت میں، کہیں لوگوں کی صورت میں، کہیں شہریوں کی صورت میں، کہیں سفارتکاروں کی صورت میں، کہیں کسی اور صورت میں، اس پر ایران اٹیک نہ کرے۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رد عمل آیا اس سے لگا کہ دوسری والی بات شاید زیادہ حقیقت سے قریب ہے، کہ وہ نہیں چاہتے کہ رد عمل میں کوئی بھی امریکی ایسٹ نشانہ بنے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یعنی یہ نہیں اظہار کیا کہیں بھی اس بات کا کہ ہم نے کوشش کی پھر بھی اسرائیل نے عالمی امن خراب کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ کہا جا سکتا تھا نا کہ ہمارے مذاکرات جاری تھے، اور مذاکرات بھی کوئی 6 سال بعد نہیں ہونے تھے، کچھ گھنٹوں بعد ہونے تھے، اتوار کے روز ہونے تھے، اور ایسے میں سارے مذاکراتی عمل کو ہمارے تنبیہ کرنے کے باوجود بنجامن نیتنیاہو نے سبوتاژ کر دیا۔ یہ نہیں کہا گیا بلکہ کہا یہ گیا کہ بہتر ہے کہ ایران اب بھی بات کر لے ورنہ آگے اور نقصان ہوگا۔ تو یہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے میں کس سائڈ پہ جا کے کھڑے ہوئے، جو کہ ویسے بھی بہت حیران کن نہیں ہے۔ تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے عوامل ہیں اس بات کا یقین کر لینے کے لیے کہ یہ ممالک نہیں چاہتے کہ نیوکلیئر توانائی کے کہیں قریب بھی ایران پہنچے۔ ظاہر ہم نے دیکھا ہے حالیہ تاریخ میں، ماضی قریب میں بھی ماضی بعید میں بھی، ایک ہی ملک ہے جس نے اس طرح اوپنلی ان کی جارحیت کو چیلنج کیا اور وہ اس ملک کا وجود مٹانا چاہتے ہیں۔ اچھا بادامی صاحب، جب اسرائیلی بربریت جو ہے وہ خطے میں بڑھتی جا رہی ہے اور مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ ایران کے پاس اس جوابی حملے کے علاوہ کوئی اور آپشنز بھی ہے تھے؟ کوئی آپشن نہیں بچا تھا اس سب کے بعد، تو ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ حالانکہ میں خود ذاتی طور پر چاہے وہ پاکستان کا معاملہ ہو، یہ معاملہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کا معاملہ کوئی فٹ بال کا میچ نہیں ہو رہا 90 منٹ کا کہ آپ کو گول پڑ گیا ہے تو آپ کے فوراً سے میں گول مار کے سیٹل کروں۔ اس میں ہیومن لائفز انوالو ہوتی ہیں، اس میں خطے کا امن، دنیا کا امن انوالو ہوتا ہے، اس میں تحمل سے کام لینا چاہیے، اس میں پاپولر اوپینین نہیں ہونا چاہیے کبھی۔ لیکن یہ جو ہوا ہے کہ مذاکراتی عمل کے دوران اس طریقے سے یکدم یہ سارا معاملہ شروع کرنا، اس کے بعد ایران کو رسپونڈ کرنے کے علاوہ کہیں کوئی اور چانس نہیں چھوڑا تھا۔ میرا خدشہ یہ ہے، آئی ہوپ کہ غلط ہو، کہ اب اس رسپانس کو جواز بنا کر اسرائیل ایک اور بڑے لیول کی جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا، جس میں خدا نخواستہ پھر وہاں کی جو مزید جو اور ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو کہ سپریم لیڈر ہے، وہ اس طرف بھی کچھ اپنے ناپاک ارادے کی ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ پروووکیشن ہے تاکہ ایک جواز ملے، چونکہ یعنی ابھی آپ دیکھیے نا کہ آپ مزے دیکھیے کہ کبھی کوئی ایک چودھری کہتا ہے کہ جی دنیا کے اس علاقے کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ویپن آف ڈسٹرکشن ہے اور وہ ملک گرا دیتے ہیں، بعد میں سامنے آتا ہے، بعد میں وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں نہیں جی وہ خبر غلط تھی، نہیں تھے وہاں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن۔ کبھی دنیا کا کوئی اور چودھری کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے بہت قریب پہنچ گئے، اس لیے اب وہ اس کو گرانے کی طرف چل دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا واضح ہے کہ مائٹ از رائٹ، یہ پاور ہے اور اپنی کوئی مخالف آواز نہیں ہے برداشت۔ تو کوئی اور چارہ ایران کے پاس نہیں تھا، پروووکیٹو ایکٹ تھا، اور اب میرا خیال ہے کہ اس جوابی کارروائی کو بنیاد بنا کر وہ مزید اقدامات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اس میں بنیادی طور پر ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک کمپیریزن آپ کہہ لیجیے ڈرا کیا جا سکتا ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے اسرائیل کا ٹو آپریٹ غزہ میں جو کچھ ہوا، یعنی حماس نے 7 اکتوبر کو جو کیا اور پھر اسرائیل نے جس طرح اس کا رد عمل دیا، جواب دیا، وہ دنیا نے دیکھا۔ پھر اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا، ایران نے جواب دے دیا۔ اب کیا یہاں پر یہ سوچا جائے یا یہ سمجھا جائے، یہ کیلکولیٹ کیا جائے کہ جو غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل نے کیا وہی کچھ وہ ایران کے ساتھ کر سکتا ہے، سکت رکھتا ہے؟ دیکھیے اس کے ایک تو میں پہلے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب وہ نشانہ بناتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک شناخت لوگوں کی کافی ہے، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا جو مخالف فریق ہے کہ کس کی مسلک کی وابستگی کیا ہے، کس کا معاملہ کیا ہے، کس کا عقیدہ فقہ کیا ہے، وہ بلا تفریق نشانہ بناتا ہے۔ تو جب ہم بھی کوئی رائے قائم کریں تو اسی کو سوچ کے کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ غزہ اور تہران، مجھے لگتا ہے اس معاملے میں تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ غزہ کو تو وہ چونکہ جغرافکلی اس ایریا کی ایک ان کی نظر میں ایک اپنی رائے ہے اور فلسطینیوں کی اپنی رائے ہے، اور وہ اس ایریا پر اپنا ناجائز تسلط برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کو اس انداز سے جانا چاہتا ہے۔ یہاں پر ایران کے معاملے میں
مجھے لگتا ہے کہ وہ دو کام کرنا بہت زیادہ چاہتے ہیں. ایک سب سے اول کام یہ وہ چاہتے ہیں کہ میک شور کریں کہ اب جب یہ معاملہ شروع کیا ہے تو اس کو اسی وقت ختم کریں جب اس بات کا ان کو یقین ہو جائے کہ ایران نیوکلیئر صلاحیت حاصل نہیں کر پائے گا. پہلا ٹارگٹ یہ ہے. بے شک ایران کی سڑکوں پر وہ غزہ والے مناظر نہ ہوں، لیکن ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز اور نیوکلیئر ایکسپرٹ جتنے بھی ہیں، سائنسدان ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ اس حد تک آ جائے کہ ایران دوبارہ نیوکلیئر طاقت بننے کے قریب بھی ایران نہ پہنچ سکے. چونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کا گیم نہیں ہے. نیوکلیئر طاقت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بم چلا دیا جاتا ہے، لیکن ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے. اینڈ دا مومنٹ ایران بیکمز اے نیوکلیئر پاور، ڈائنامکس ہی سارے کے سارے چینج ہو جائیں گے. پھر ایران سے بات کرنے کا اور ایران کو چھیڑنے کا ایک طریقہ ہی الگ ہو جائے گا سارا کچھ. تو وہ نہیں چاہتے. تو پہلا مقصد یہ مجھے لگتا ہے. اور دوسرا مقصد مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ایران کا جو رجیم ہے وہ کرنٹ رجیم نہ ہو، بلکہ بالکل ایک الگ قسم کا رجیم ہو، جہاں پر جو اینٹی انقلاب، جو ایران میں جو انقلاب آیا تھا آیت اللہ خمینی کی سربراہی میں 1979 میں، پوری ایک ہسٹری بنی تھی، وہ بلکہ اینٹی انقلاب کی سوچ کے لوگ آئے وہاں پر رجیم میں. بیسکلی ایک ایسی رجیم وہاں پر آئے جو کہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرے، اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کرے. یہ دو عزائم وہ چاہتے ہیں، جس میں سے جو پہلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی کہ نیوکلیئر فیسلٹیز اور نیوکلیئر شخصیات، نیوکلیئر پروگرام سے جڑی شخصیات کو ایلیمینیٹ کرنا، وہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی ان کا فوری طور پر ہدف یہ کہ اگلے کچھ دنوں میں خدا نخواستہ یہ ٹارگٹ تو ضرور حاصل کر لیا جائے.